کبھی تم نے سوچا ہے جب دنیا تمہارے ساتھ ہوتی ہے تب تم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو؟ شاید کم، لیکن جب سب تم سے دور ہو جاتے ہیں، جب جس انسان کو تم اپنا سمجھتے تھے وہی تمہیں سمجھنا بند کر دیتا ہے، جب تمہاری کالز کا جواب نہیں آتا، جب تمہاری آنکھوں کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، جب تم رات کو سب کے سامنے نارمل رہ کر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہو، تب دل کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ اور شاید وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں کہا، اے میرے بندے، تیرا میرے سوا کوئی نہیں۔ سوچو، تم نے کتنی بار کسی انسان کو اپنی دنیا سمجھ لیا؟ اس کے ایک میسج سے تمہارا موڈ بدل گیا، اس کی ایک بات سے تم خوش ہو گئے، اس کی خاموشی سے تم پریشان ہو گئے، اس کی محبت کو اپنی ضرورت بنا لیا، اور پھر ایک دن وہی انسان بدل گیا، یا شاید وہ نہیں بدلا، بس تمہاری امید اس سے زیادہ تھی۔ تم نے اس سے وہ دے دیا جو صرف اللہ کا حق تھا، اپنے دل کا پورا بھروسہ، اور جب وہ بھروسہ ٹوٹ گیا تم نے سمجھا کہ تمہاری دنیا ختم ہو گئی، لیکن اللہ جانتا تھا تمہاری دنیا ختم نہیں ہوئی، تمہاری غلط جگہ ٹکی ہوئی دنیا ختم ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو تمہاری زندگی سے اس لیے نہیں نکالتا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس دروازے پر تو بار بار جا رہا ہے وہ تیرا گھر نہیں ہے۔ تم انسان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتے رہے، وہ مجھے کیوں نہیں سمجھتا؟ اللہ شاید تمہارے دل کو دھیرے سے کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں سمجھا ہے۔ تم کہتے رہے وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا، اور تمہارا رب جانتا تھا میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ تم روتے رہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ جانتا تھا تجھے سب سے پہلے میری ضرورت ہے۔ کبھی اپنی زندگی کے پیچھے مڑ کر دیکھو، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، کسی نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، کسی نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر ایک دن وہ بھی نہیں تھا۔ کسی کو تم نے اپنا سمجھا لیکن اس نے تمہیں کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ کسی کے لیے تم نے اپنی نیند خراب کی، اپنا سکون خراب کیا، اپنے آنسو بہائے، اور پھر ایک دن تمہیں ریئلائز ہوا جس کے لیے میں اتنا پریشان تھا وہ میری پریشانی سے واقف تک نہیں تھا۔ اور تب دل کے اندر سے ایک عجیب سی خاموشی اترتی ہے، تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، بس سجدے میں جا کر تم کہہ دیتے ہو، یا اللہ، اب میں تھک گیا ہوں۔ اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہاری اصلی ہیلنگ شروع ہوتی ہے، کیونکہ دنیا تمہیں تمہاری ویکنیس میں جج کر سکتی ہے، لیکن اللہ تمہاری ویکنیس میں بھی تمہیں اپنے قریب بلا سکتا ہے۔ تم ٹوٹ کر سجدے میں گرتے ہو، اور وہی ٹوٹنا تمہیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے، جب سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو تم اللہ کو صرف ایک ضرورت کی طرح یاد کرتے ہو، لیکن جب زندگی تمہاری مرضی کے خلاف چلتی ہے تو تم اللہ کو اپنی ضرورت سے زیادہ اپنا رب محسوس کرنے لگتے ہو۔ ایک وقت تھا تم کہتے تھے، یا اللہ مجھے وہ انسان دے دے۔ پھر وقت بدلا، تم نے کہا، یا اللہ اگر وہ میرے حق میں نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے۔ پھر ایک اور وقت آیا، تم نے کہنا سیکھا، یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر تمہاری دعا بدل گئی، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہاری پریارٹیز بدل گئی، اور سب سے خوبصورت بات، تمہارے اللہ کے ساتھ رشتہ بدل گیا۔ پہلے تم اللہ سے چیزیں مانگتے تھے، اب تم اللہ کو مانگنے لگے۔ پہلے تم کہتے تھے، یا اللہ میری پرابلم سالو کر، اور اب تم کہتے ہو، یا اللہ پرابلم رہے یا نہ رہے بس مجھے اپنے قریب رکھ۔ اور یہی میچورٹی ہے، یہی یقین ہے، یہی وہ احساس ہے جہاں انسان کو سمجھنا آتا ہے دنیا میں سب کچھ ٹیمپریری ہے، اللہ کا ساتھ پرماننٹ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی انسان تمہارا نہیں۔ اللہ ہی تو کبھی ماں کے ذریعے تمہیں محبت دیتا ہے، کبھی باپ کے ذریعے سہارا دیتا ہے، کبھی دوست کے ذریعے کمپینین شپ دیتا ہے، کبھی کسی ٹیچر کے ذریعے علم دیتا ہے، کبھی کسی اجنبی کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، انسان ذریعہ ہے، اللہ اصل سہارا ہے۔ انسان ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن اللہ تمہیں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ انسان تمہاری بات سن سکتا ہے لیکن اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کہہ نہیں پاتے۔
انسان تمہارے چہرے کے آنسو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تمہارے دل کا وہ آنسو بھی جانتا ہے جو آنکھوں تک نہیں آیا۔ اس لیے کسی انسان کو اللہ کا بادل مت بناؤ، کسی انسان سے محبت کرو لیکن اپنے رب کو مت بھولو، کسی پر ٹرسٹ کرو لیکن اپنا کمپلیٹ ڈپینڈنس اللہ پر رکھو، کسی کو اپنا بناؤ لیکن یہ یاد رکھو سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو۔ کبھی رات کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہو، فون سائڈ میں رکھنا، لائٹس بند کر دینا اور کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنا، پھر اپنے دل سے پوچھنا میں اتنا دکھی کس لیے ہوں؟ شاید جواب آئے گا کیونکہ مجھے کسی نے چھوڑ دیا۔ پھر خود سے پوچھنا لیکن اللہ نے، اور تمہارا دل شاید چپ ہو جائے گا کیونکہ جواب ہوگا نہیں، اللہ نہیں گیا۔ تمہارے پاس جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب تمہیں لگتا تھا کہ کوئی تمہاری بات نہیں سمجھتا، اللہ جانتا تھا، جب تم چپ تھے اللہ جانتا تھا، جب تم مسکرا کر اپنا درد چھپا رہے تھے اللہ جانتا تھا، جب تم نے کہا میں ٹھیک ہوں لیکن اندر سے تم ٹھیک نہیں تھے اللہ جانتا تھا۔ اور شاید تمہاری زندگی کے سب سے بڑا لیسن یہی ہے، جو تمہیں دنیا سے نہیں ملا ضروری نہیں کہ تم اس سے ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی اور فارم میں سکون دے رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی چیز سے دور کر کے تمہیں اپنے قریب کر رہا ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پنشمنٹ سمجھ رہے ہو وہی تمہاری پروٹیکشن ہو، اور ہو سکتا ہے جس دوری پر تم رو رہے ہو وہی دوری تمہاری اللہ سے قربت کا سبب بن جائے۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میری مشکل ختم کر دے، لیکن اللہ کا جواب ہمیشہ مشکل کو ترنت ختم کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ تمہیں مشکل کے اندر مضبوط کرتا ہے، کبھی تمہارا صبر بڑھاتا ہے، کبھی تمہاری سوچ بدلتا ہے، کبھی تمہارے آس پاس کے لوگ بدلتے ہیں اور کبھی تمہیں خود بدل دیتا ہے، تاکہ جب کل وہ چیز تمہارے سامنے آئے جس کے لیے تم دعا کر رہے تھے تم اس کے لائق بھی ہو۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بھول گیا۔ کبھی کبھی اللہ کی خاموشی بھی تربیت ہوتی ہے، کبھی ڈیلے بھی حکمت ہوتی ہے، کبھی ریجیکشن بھی پروٹیکشن ہوتی ہے، اور کبھی لاس اللہ کی طرف واپس آنے کا انویٹیشن ہوتا ہے۔ تو اگر آج تم کسی کو مس کر رہے ہو، اگر کسی کی یاد تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اگر کسی کے چلے جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، تو ایک بار سجدے میں جا کر کہنا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ بس ہر سوال کا جواب آج ملنا ضروری نہیں، ہر پین کا ریزن آج سمجھنا ضروری نہیں، ہر دوری کا مطلب آج سمجھنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی بس اتنا کافی ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، کیونکہ جب تمہارا دل کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں، تو ایمان تمہیں یاد دلاتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب تم کہتے ہو سب نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنے دل کو جواب دینا لیکن اللہ نے نہیں چھوڑا۔ جب تم کہتے ہو میں اکیلا ہوں تو خود کو یاد دلانا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا اور کہنا یا اللہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میرے پاس اب بھی سب کچھ ہے، کیونکہ اصل میں دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں، سب سے بڑی گارنٹی کوئی انسان نہیں، سب سے بڑا سہارا کوئی ریلیشن شپ نہیں، سب سے بڑی سیکیورٹی کوئی پوزیشن نہیں، سب سے بڑی نعمت یہ یقین ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو انسان لوگوں کے آنے جانے سے ٹوٹنا بند کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے لیکن چپکتا نہیں، وہ آنسو بہاتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوتا، وہ دعا کرتا ہے لیکن اللہ کی حکمت پر شک نہیں کرتا، وہ کسی کو کھو دیتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں کھو دیتا۔ اور پھر ایک دن وہی انسان جو کبھی کسی ایک شخص کے بنا جینا امپاسبل سمجھتا تھا خاموشی سے مسکراتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب سمجھ آ رہا ہے آپ نے مجھے اس انسان سے کیوں دور کیا، آپ نے میری وہ دعا کیوں قبول نہیں کی جس پر میں روتا تھا، آپ نے مجھے اتنا کیوں رلایا، آپ نے مجھے اتنا اکیلا کیوں محسوس کروایا، کیونکہ میں جس دروازے کو اپنا گھر سمجھ رہا تھا آپ مجھے اس دروازے سے ہٹا کر اپنے دروازے تک لا رہے تھے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے خوبصورت ریئلائزیشن ہے، اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، تم بس لوگوں میں اتنا الجھ گئے تھے کہ تمہیں
اللہ کی قربت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم جس کو لوت سمجھ رہے تھے، اللہ شاید اسی کے ذریعے تمہیں اپنی طرف لا رہا تھا۔ تم جس دوری پر رو رہے تھے، اللہ شاید اسی دوری کے پیچھے تمہاری حفاظت چھپا رہا تھا۔ اور تم جس رات کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی نہیں، شاید آسمان کی طرف سے تمہارے لیے ایک ہی جواب تھا: اے میرے بندے، تیرا میرے سوا کوئی نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے تجھے اور کسی کی ضرورت ہے؟ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی نہیں تو اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر سب کچھ ہے تب بھی اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر دل خوش ہے تو بھی اللہ کو ڈھونڈو۔ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ دنیا سے وہ امید کرنے لگ جاتا ہے جو صرف